والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ قال اللہ عز وجل فی سورہ مائدہ: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں اکثر ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اس میں بہت یعنی کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے ریگارڈنگ جو ہے وہ میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اس میں حسن اللہ یاری کی بنا چکا ہوں، شہنشاہ نقوی کی بنا چکا ہوں، مولانا طارق جمیل کی بنا چکا ہوں، احمد رضا قادری کی بنا چکا ہوں۔ تو آج ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری شہنشاہ نقوی کی، کہ جس میں پھر وہ قرآن کی آیت کو اپنے مطلب سے، یعنی کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ چینج کر کے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پہلے نا۔ وسیلہ کہیں آیا ہے؟ ہم تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ یا آپ کیوں اس دروازے پر آتے ہیں؟ کیوں علم پکڑ کے دعا کرتے ہیں؟ کیوں عزاخانے میں جا کر بات کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ سے بات کرنی چاہیے، مصلی پہ رہیں۔ اور پھر حتیٰ مکہ اور مدینہ میں تو بڑے عجیب و غریب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر کوئی سرکار دو جہاں کے روزے پہ جا کے سرکار کی جالی کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لے تو ان کا بس چلے تو ہاتھ ہی کاٹ دیں، اور بعض اوقات تو بعض لوگوں کو زبردستی پکڑ کر موڑ دیتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ سے مانگو، ان سے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ منظر بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور بعض اوقات تو طبیعت اتنی مقدر ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں سے کب ہماری جان چھٹے گی، کب جو ہے وہ جو ہے مکہ اور مدینہ نبی کے چاہنے والوں اور عاشقوں کے ہاتھ میں آئے گا، کب بدتمیزوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو یہ منظر ہمیں اکثر دیکھنے میں ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی وسیلے کو دکھاؤ، قرآن مجید میں کہیں وسیلہ ہے، کہیں وسیلے کا ذکر ہے؟ یہ دو آیتیں بھی جو ہیں، پہلے تو کہتے ہیں جی کوئی وسیلہ دکھاؤ، قرآن میں لفظ وسیلہ آیا ہے، جب لفظ دکھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ میں ایک فورم پر تھا، مجھ سے کہنے لگے جو وسیلے کی آیت، میں نے کہا جی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہنے لگے اس سے مراد تو جہاد ہے۔ میں نے کہا اگر اس سے مراد جہاد ہے تو آگے پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو؟ اگر وسیلہ بھی جہادی ہے تو پھر یہ جہاد کی بات آگے کیوں آ رہی ہے؟ وسیلہ کچھ اور ہے، جہاد کچھ اور ہے۔ پہلے اپنا بڑا مانو، پھر میدان میں اترو، پہلے طے کرو تمہارا سربراہ کون ہے، کون ہے اس قابل۔ اب آپ نے جیسا کہ ویڈیو دیکھی، اچھا اب اس میں نے بہت ساری، یہ لمبی ویڈیو ہے، میں نے لازمی سی بات ہے شارٹ کر کے آپ کو دکھانی ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، کہیں گے تو نیچے لنک، ویسے یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ لکھیں شہنشاہ نقوی کی ویڈیوز میں آپ کو فرنٹ پہ ہی مل جائے گی وسیلے کے حوالے سے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے اس کے اندر یہ بات ثابت کی، اس نے اپنے یعنی کہ اس آیت کو یعنی کہ اس نے پڑھ کر اس نے یہ بات ثابت کی کہ جی وسیلہ تو قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ تو قرآن کے اندر ہے، میں قرآن سے تمہیں وسیلے کی وہ دیتا ہوں، یعنی کہ وسیلے کے حوالے سے میں تمہیں قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ تم جو یا علی مدد یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیلہ مانگتے ہو یا تم یہ کرتے ہو تو تم تو کہتے ہو یہ شرک ہے۔ کہاں شرک ہے؟ قرآن کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو ابھی میں نے شروع میں اپنی ویڈیو کے شروع میں جو تلاوت کی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی، اسی آیت کو اس نے پڑھا۔ اب ذرا ہم اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اللہ کا، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ یعنی کہ الیہ الوسیلۃ اس کی طرف وسیلہ۔ اب وسیلہ جو ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے قرب کا، قربت یعنی کہ کسی کا قرب حاصل کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور تلاش کرو اس کی طرف قرب، یعنی کہ اس کا قرب تلاش کرو، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ اور آگے جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ پھر آگے جہاد کا نہ کہتا۔ تو قرب کیسے تلاش کرنا ہے آگے اللہ نے رستہ بھی بتا دیا
کہ وجاہدو، پہلا تو بتایا کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسرا بتا دیا وجاہدو فی سبیلہ ہی، اس کے رستے میں جہاد کر کے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب آپ اس میں مجھے یہاں آپ کہیں بھی عربی اس کی تلاش کر لیں اور خود آپ اس کا مطالعہ کر لیں، مجھے کہیں سے ثابت کر دیں کہ یہاں جو وسیلہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے یہ وہ وسیلہ ہے جس طرح ہم کسی کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اچھا آپ کو اس کی نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے عربی کے اندر لفظ جو ہے ذلیل کا جو لفظ آتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب عربی کے اندر کمزور کا ہے، لیکن اگر ہم اس کو یعنی کہ کیا نام ہے اردو میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب کمینہ ہے، مطلب غلط بندہ، بہت یعنی کہ ذلیل آدمی، یعنی کہ اس طریقے سے۔ اب اسی طرح لفظ جہل کا مطلب جو عربی میں جذباتی، اکھڑ مزاج اور اس طرح کہا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم اردو میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں لفظ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بیسیکلی تو آپ دیکھیں کہ آپ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ اپنے مقصد کے لیے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ معصوم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو شہنشاہ نقوی نے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی، دوبارہ یہ تیسری ویڈیو اس کی میں پوسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہر دفعہ قرآن کی آیت کو اپنی مرضی سے اپنے مطلب نکال کر استعمال کرتا ہے۔ سمپل سا ترجمہ ہے۔ اب آپ اس کو جوڑ دیں کہ جی ہاں جی یہ وسیلے سے اور حضرت علی سے ہم وسیلہ مانگتے ہیں تو ہم غلط تو نہیں کرتے۔ یعنی کہ حسن اللہ یاری تو خیر ایک عجب چیز یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں جو مائیں ہیں نا وہ صدیوں میں پیدا کرتی ہیں، وہ تو خیر ایک عجب چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شہنشاہ نقوی ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور دوسری جگہوں پہ بیٹھ کے بڑا ڈپلومیٹک قسم کی گفتگو کرتا ہے، وہاں یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، لیکن جب اپنے یہ مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ شیعہ مذہب سارا کا سارا کھڑا ہی جھوٹ کے اوپر ہوا ہے، اپنی کتابوں پہ کھڑا ہے۔ اہل بیت کے نام پہ انہوں نے اپنی جو من گھڑت کتابیں بنائی ہوئی ہیں، اور اہل بیت کا، جبکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اہل بیت کا مطلب جو ہوتا ہے، بیسیکلی جو اہل بیت کا مطلب ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہاں قرآن کی آیت کے اندر ذکر ہے اہل بیت کا۔ اہل بیت ہمیشہ بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اہل بیت ہمیشہ گھر والے ہوتے ہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ کزن کوئی یہ سب یہ اہل بیت نہیں ہوا کرتے ہوتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود عربی میں ترجمہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں بھی خود بھی لکھ کے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی ثبوت مل جائے گا، قرآن سے آپ کو دلیل مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر فور ایگزامپل یہ لوگ کتب کی باتیں کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے؟ اس زمانے میں کیا ان کو اردو پتہ تھی؟ دیکھیں آج یہاں سب سے بڑی بات جو یہاں سے یہ لوگ آپ دیکھیں کہ یہ فراڈ پکڑا جاتا ہے، کیا اس زمانے میں اردو تھی؟ تو پھر وسیلہ کا لفظ تو قرآن کے میں تو وسیلہ کا مطلب تو ہے قرب تلاش کرنا، قرب یعنی کہ قربت۔ تو یہاں کہاں آ گیا کہ جی آپ وسیلہ جو ہے آپ کسی کو وسیلہ بناتے ہیں؟ تو یار کتنے جھوٹے ہو تم لوگ یار، یہ اہل تشیع مذہب تو جھوٹ پر ہی کھڑا ہے یار۔ میں تو ویڈیو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر 14 ویڈیو میں اس کی بنا چکا ہوں، حسن اللہ یاری کو ایکسپوز کر چکا ہوں 14، تو تیسری ویڈیو تو میں شہنشاہ نقوی کی بنا رہا ہوں، ایک ان کی عارف علوی کی بنا چکا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یار یہ اس کا مطلب سارے جھوٹے ہیں، سارے اس کا مطلب جو ہے صرف کیا ہے کہ بلا وجہ کی یعنی کہ ایک عقیدہ پرستی ہے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے۔ میں ہر دفعہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے باقاعدہ پروف کیا ہے انہی کی کتابوں سے، شیعہ حضرات آپ لوگوں کی کتابوں سے پروف کیا ہے کہ آپ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہو، سبائیت کی پیداوار ہو، آپ یہودیت کی پیداوار ہو، جو کہ ایک ویل ناؤن یہودی تھا اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا تھا۔ آج آپ لوگوں سے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں بات کر لے تو آپ لوگوں کو مطلب میں تو عام لفظوں میں کہوں گا کہ آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ آپ کی اپنی کتاب رجال کشی، ایک دو کتابیں اور ہیں جس میں خود مینشن ہے، میں نے اس میں اپنی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ آپ کا مذہب جو ہے ویسے ہی یعنی کہ یہودیت پہ کھڑا ہوا ہے اور آپ پیروکار ہی ان کے ہیں۔ قرآن کا آپ انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو آپ بدلتے ہیں جیسے کہ وہ بدلتے تھے، یہودی بدلتے تھے، اور پھر آپ کا وہ حسن اللہ یاری تو کہتا ہے قرآن میں ہے ہی تحریف۔ اور یار اگر قرآن میں تحریف ہوتی، مجھے اس بات کا جواب دے، قرآن وہ کہتا کامل نہیں ہے، قرآن میں تحریف ہوتی، کیا یہودی عیسائی یا اتنا 1400 سال گزر گئے،
کوئی تو آتا جو کہ کہتا کہ نہیں بھائی یہاں سے جو آیتیں ہیں غائب ہیں، آج تک کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو شہنشاہ نقوی تم بھی کوئی انتہائی مطلب سے کہتے ہیں نا جھوٹے ترین انسان ہو۔ یہ جو تم ٹی وی پہ بیٹھ کے اور شوز میں بیٹھ کے ڈپلومیٹک بن کے جو تم اتنا یعنی کہ باتیں کرتے ہو وہاں پہ، یعنی کہ یہ سب ڈپلومیٹک، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، تم سب چٹے بٹے کے ایک ہو۔ تم سب جو ہو نا، جسے کہتے ہیں نا کہ تمہارا مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہے، تمہاری کتابیں جھوٹ پہ ہیں، من گھڑت کتابیں، من گھڑت احادیث تمہاری، اور تمہارا وہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اوریجنل، اور اصل قرآن جو تھا وہ تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غائب کر دیا خلافت کے لیے۔ اب خلافت ان کو مل چکی تھی، اس کے بعد ان کو تعریف کرنے کی ضرورت کیا تھی قرآن کے اندر؟ پتہ نہیں تو آپ لوگوں کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے، آپ لوگوں کو آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ یار تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے بھی سوچو، مذہب کو سائیڈ پہ رکھ کے سوچو، اپنے عقیدے کو سائیڈ پہ رکھ کے سوچو۔ اچھا پھر نیچے بدتمیزی بکواس کے علاوہ آپ لوگوں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور یار اچھا پھر بدتمیزی بکواس کے علاوہ مناظرہ کر لو، فلاں کر لو، اور مناظرہ وہ آپ کا ڈھکن جو ہے جس کا نام اللہ یاری ہے، اس کو اتنے میسج کر چکا ہوں، بلا لیں اس کو میرے چینل پہ، آ جائے، اتنا بڑا نواب کا بچہ ہے وہ، کیوں نہیں آتا؟ بس سب جھوٹ۔ اب یہ شہنشاہ نقوی یہ اس سے بڑا جھوٹا نکلا کہ جو قرآن کی آیت وہ تو ہے ہی منکر، اس نے تو کہہ دیا کہ میں قرآن کے اندر تعریف ہے، 87% جو ہے نا قرآن کے اندر تعریف ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں بدلتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے میننگ نکال کے امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ یار تم سب چٹے بٹے کے ہو، تم سب کے سب دجالی فتنے ہو۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں میری بات کی تحقیق کریں، بانسبت اس کے نیچے گالیاں نکالنے کے آپ گالی نکالتے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے گالی نکالنے سے آپ کی تربیت، اور آپ دیکھیں گالی کون نکالتا ہے؟ گالی ہمیشہ وہ نکالتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جس کے پاس دلیل ہوگی وہ دلیل سے بات کرے گا، وہ گالی نہیں نکالے گا، وہ مجھے بتائے گا کہ نہیں یار یہ ایسے ہے، آپ ایسے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر عاجزی ہوگی۔ جس کے اندر نہ عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر نہ جو گالیاں نکالتا ہے اس کے اندر نہ عاجزی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، تو آپ نکالتے رہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا، میں حق بولنے سے نہیں ہٹوں گا۔ میں آپ کا مذہب اور جو بھی میں نے تو مولانا طارق جمیل کی بھی ویڈیو جو ہے نکالی ہے، ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، مولانا طارق جمیل پہ بھی 2-3 ویڈیوز بنا چکا ہوں، جو امت کو گمراہ کرے گا میں اس کو ایکسپوز کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور حسن اللہ یاری کو تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے جو نیا فتنہ اور نیا چیزیں، اس نے تو رب بھی اور بنا لیا، قرآن کا تو خیر انکار کر ہی دیا، ٹھیک ہے نا، خیر آپ سارے ہی کرتے ہیں قرآن کا انکار، تو میرا تو کام ہے ایکسپوز کرنا، میں کروں گا، اور انشاءاللہ عزوجل ثبوتوں کے ساتھ کروں گا۔ یہ ویڈیو بھی نیچے چلے گی، میں اس کا لنک بھی دوں گا، آپ دیکھیں، اور پھر آپ کا مذہب میں نے ثبوت کے ساتھ پروف کیا ہے کہ آپ یہودیت کی پیداوار ہیں۔ آپ لوگ تو عبداللہ ابن سبا کو آپ کے جو ذاکر ہیں وہ افسانوی کہانی کہتے ہیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سبا کو اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلایا تھا۔ انشاءاللہ عزوجل حق میں بیان کروں گا، آپ جو مرضی گالیاں نکال لیں، جو مرضی کر لیں، جو بھی امت کو گمراہ کر رہا ہے، انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو میں اس کو ایکسپوز کر کے ہٹوں گا، بھلے وہ شیعہ ہو، شیعہ تو خیر ایک مذہب ہے نا، یا وہ کوئی بھی ہو، یا اہل تفرقات میں سے کوئی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، جو بھی غلط بات جو قرآن کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کا جو مس یوز کرے گا میں اس کو ایکسپوز کروں گا، جو کوئی امت کو گمراہ کن باتیں بتائے گا میں اس کو ایکسپوز کروں گا، تو میں ایکسپوز کر کے ہٹوں گا۔ شہنشاہ نقوی سن لو، یہ تمہاری تیسری ویڈیو میں پوسٹ کر رہا ہوں جس میں تم قرآن کے الفاظ کے معنی بدل رہے ہو، اور میں دلیل دیتا ہوں تمہیں، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، دلیل دیتا ہوں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ وسیلہ کا مطلب کہاں وسیلہ آتا ہے۔ اگر اس زمانے میں اردو ہوتی تب تو سمجھ آتی تھی، چلو جی قرآن کے اندر بھی وسیلہ آ گیا، قرآن تو حجاز کی زبان میں نازل ہوا ہے، تو وسیلہ کہاں سے آ گیا بھی بیچ میں؟ سب ڈرامے بازی، سب جھوٹ، تم سب کے سب جھوٹے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔